یہ وہ مضمون ہے جو ان آیات میں ہر بنی نوع انسان کے کی محرومی کے زخموں پر ایک ایسا پھایا رکھتا ہے کہ ہر دکھ کا علاج ہے. لیکن اگر انسان اپنی توجہ پھیرے. چنانچہ آج صبح ڈاکٹر صاحب کے لیے دعا کے وقت یہ مضمون میرے ذہن میں ابھر کر میری دعا کو ایک اور رخ دے گیا. میں نے کہا یہ دنیا کی عزتیں تو آج نہیں تو کل فنا ہونے والی ہیں، کچھ بھی ان کا نہیں رہتا. لیکن جو تیری رضا کی عزت ہے، جس کا ذکر وجہ رب کا میں ذکر آیا ہے، وہ دائمی ہے. بس ان کے لیے قرآن کے الفاظ میں نے یہ دعا کی، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے مطمئن روح، اپنے رب کی حضور اس طرح حاضر ہو کہ راضیہ ہو، تو اپنے رب سے راضی ہو اور مرضیہ ہو. بس وہ وجہ رب کا کی جو لازوال زندگی اور لازوال وجود کی خوشخبری ہے، وہ ان دو لفظوں میں داخل ہو جاتی ہے. کوئی انسان جو اپنے رب سے راضی نہ ہو وہ ہمیشگی نہیں پا سکتا. کوئی انسان جس سے خدا ہمیں راضی نہ ہو وہ ہمیشگی نہیں پا سکتا. بس اس مضمون کے ساتھ ہی میری توجہات بدل گئیں. یہ کہنے کی بجائے کہ آج ہم سے ایک ایسا وجود رخصت ہوا جس کے نتیجے میں خلا پیدا ہو گیا اور جماعت کو آئندہ خلا محسوس ہوتا رہے گا، میں نے کہا وہ مضمون کیوں نہ بیان کروں جو ہمیشگی کا مضمون ہے، جو لازوال مضمون ہے. بس نیک انجام کے ساتھ میری توجہ نیک آغاز کی طرف گئی اور مجھے خیال آیا کہ در حقیقت لوگ اچھے انجام کی طرف دیکھتے دیکھتے اس سے ایسے مروب ہو جاتے ہیں کہ بسا اوقات آغاز کا خیال ہی نہیں کرتے. حالانکہ بہت سے پاک اور نیک انجام ہیں جن کی بنیادیں بعض دفعہ انسان کی پیدائش سے پہلے ڈال دی جاتی ہیں. چنانچہ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب بھی انہی وجودوں میں سے ایک وجود ہیں. جیسے چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جو عظمتیں ملی ہیں وہ بار بار یاد کرایا کرتے تھے دنیا کو کہ میری ماں کی دعائیں تھیں، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اس کی توحید کے ساتھ وابستگی اور وفا، اس کا غیر متزلزل اور محکم یقین خدا کی وحدانیت پر اور غیر اللہ کو رد کرتے چلے جانا، یہ وہ خوبیاں تھیں جو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ان کے لیے ایک نعمت کی صورت میں ظاہر ہوئی. بس میں اپنی پاک بزرگ ماں کی دعاؤں کا ایک پھل ہوں، اور یہ مضمون ان کو انکساری کی طرف لے جاتا تھا اور کھل کر باتیں کرتے تھے. مجھ سے تو بہت ہی بے تکلفی تھی. کہا کرتے تھے بس قصہ وہی ہے سارا، میں کیا، میرا وجود کیا، دعاؤں کا پھل ہوں. اور ڈاکٹر صاحب بھی دعاؤں ہی کا پھل تھے. ایک وجود گزر گیا مگر اس کے حوالے سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے اے اللہ احمدیز کو اور نوبل لوریٹ عطا کر. مگر فیبقی وجہ ربک ذوالجلال والاکرام. نوبل لوریٹ کتنے ہیں اور کتنوں کا مقابلہ کر لے گی احمدیت؟ ہزارہ نوبل لوریٹ ہیں اور بنتے چلے جائیں گے. 4 اور بھی لے لیے احمدیت نے مانگ کے تو کیا فرق پڑے گا؟ لیکن وہ انعام یافتہ جو خدا کے دربار سے انعام یافتہ ہو، وہ تو اگر ان پڑھ بھی ہو تو ایسا انعام یافتہ بن سکتا ہے کہ تمام کائنات کے چوٹی کے علماء اور چوٹی کے اعزاز پانے والے اس کی جوتیوں کو اٹھانے میں فخر محسوس کریں، اس کے پاؤں کی خاک چومنے میں فخر محسوس کریں. تو چھوٹی باتوں پہ ہم کیوں راضی ہوں؟ چھوٹی دعائیں کیوں مانگیں؟ وہ دعائیں مانگیں جیسی ڈاکٹر عبدالسلام کے باپ نے ان کے اپنے بیٹے کے لیے کی تھیں، اور جن کو خدا نے اس طرح قبول فرمایا کہ اپنی رضا کا مظہر بنایا ہے. تبھی سجدے کا رفتوں سے تعلق ہے. رفت لفظ عربی میں تو ہے مگر
اردو میں بعض لوگ رفت بھی کہہ دیتے ہیں، اس لیے میں رفت بھی کہہ دیا کرتا ہوں، مگر اصل رفت ہے۔ تو رفتیں جو انسان کو عطا ہوتی ہیں ان کا انکساری سے گہرا تعلق ہے۔ چنانچہ سجدے میں رب الاعلیٰ کی دعا سکھائی گئی ہے، رب سب سے اعلیٰ ہے، اور مراد یہ ہے کہ تم نے اس کے حضور جب ماتھا ٹیک دیا ہے، جتنا نیچے ہو سکتے تھے ہو گئے ہو، اب رب اعلیٰ کو یاد کرو تو تم اسے فیض پاؤ گے۔ اور رفتیں حاصل کرنے والا اتنا ہی زیادہ جھکتا چلا جاتا ہے۔ یہ دونوں مضمون لازم ملزوم ہیں۔ سب سے زیادہ انکسار دنیا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا ہے، اور سب سے زیادہ رفتیں آپ کو عطا ہوئی ہیں۔ بس ایک بڑے آدمی کے گزرنے کے ساتھ ان مفاہیم پر گفتگو ہونی چاہیے جو لوگوں کو بڑا بنانے والے ہوں اور سب کے لیے برابر پیغام رکھتے ہوں۔ اب علم کے لیے اگر میں کہہ بھی دوں کہ دعا کرو کہ اللہ ہمیں 100 نوبل لاریٹ عطا کر دے، تو کیا اس کا آخری نتیجہ نکلے گا؟ کیا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ جائیں گے جن کو کسی مکتب میں بیٹھنے کے ہی توفیق نہیں ملی؟ تمام صاحب علم انسانوں سے اور ذی روح ذی شعور لوگ یعنی وجودوں سے علم میں آپ کا وجود آگے بڑھ گیا۔ تو ان رفتوں کے لیے کیوں نہ دعا مانگی جائے جس میں ہم سب برابر کے شریک ہو جائیں گے، چھوٹا بڑا غریب، ایک تیسری دنیا کا آدمی، ایک ترقی یافتہ مغربی ملک کا باشندہ، ان سب کے لیے قدر مشترک ہے کہ اصل علم کا منبع، اصل عزتوں کا منبع، جس کا علم اور جس کی عزتیں باقی رہنے والی ہیں، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اسی کی طرف جھکو، اسی کی طرف دل لگاؤ۔ تم میں سے ہر ایک کو پھر وہ رفتیں عطا ہو سکتی ہیں کہ جو اس کے تصور میں بھی نہیں آ سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب مرحوم کے درجات بلند فرمائے، ان کو بہت بلند مرتبے عطا فرمائے، اور ان کی رفتوں کی جو جان ہے، یعنی دعاؤں کا پھل، وہ جان اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں و نسلوں میں آگے جاری فرمائے۔ بعض بچے بڑی ان کے اولاد میں سے بہت صحیح فطرت اور ایسا وجود رکھتے ہیں جن پر توقع سے نظریں پڑتی ہیں۔ ان کی ایک بیٹی عزیزہ ہے جس کا بیٹا ڈاکٹر حمید الرحمان اور عزیزہ کا بیٹا چھوٹا، جب بھی میں اس کو دیکھتا ہوں میں کہا کہ مجھے تو اس میں ڈاکٹر سلام نظر آ رہا ہے، ایک اور ڈاکٹر سلام۔ تو یہ میری مراد ہرگز نہیں کہ وہ صرف نوبل لاریٹ بن جائے گا کسی وقت۔ میں جب کہا کرتا ہوں تو میں ان کو سمجھا رہا ہوں کہ میری یہ نظر دعا ہوتی ہے کہ اللہ اس میں وہ خوبیاں پیدا کر دے جو روحانی رفتوں کی علمبردار ہوتی ہیں، اور روحانی رفتوں کے مقابل پر دنیا کی رفتوں کی کوئی حیثیت نہیں سمجھتی۔ پھر اس کے صدقے میں نوبل لاریٹ بھی بنے تو کیا کمی، کیا بات ہے، سبحان اللہ، نور علی نور ہوگا۔ یعنی نوبل لاریٹ کے اوپر رضا کی نظر جب پڑے گی تو نور پر نور نازل ہو جائے گا۔